اسلاف جو ہمارے گزرے ہیں نا، خلفائے راشدین گزرے ہیں، یہ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے۔ ان کے ہاں دیندار اس شخص کو کہا جاتا تھا جو معاملات جس کے کھرے ہوتے تھے، صاف ستھرے ہوتے تھے۔ نماز روزے کو دیکھ کے وہ کسی کی دینداری پر حکم نہیں لگاتے تھے کہ یہ شخص بڑا دیندار ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، نہیں۔ تو آج ہمارا معیار بن گیا کہ جس کو نماز مسجد میں دیکھیں گے، صف اول میں دیکھیں گے، پابندی سے نماز پڑھتا ہوگا، تکبیر اولیٰ سے، ہم کہیں گے یار بڑا یہ نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، پکا مسلمان ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ ہم اس کے معاملات کو نہیں دیکھیں گے کہ دکان پہ کیا کر رہا ہے، یہ تجارت کیسے کرتا ہے، زراعت کیسے کرتا ہے، قرضے کیسے لیتا دیتا ہے، آفس میں کیا کر رہا ہے، یہ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ کے زمانے میں اس دیندار کی گواہی معتبر ہوتی تھی جو معاملات میں صاف ستھرا ہوتا تھا، نماز روزے کو نہیں دیکھتے تھے۔ نماز روزہ بھی اہم ہے اپنی جگہ پہ، یہ میرے اس بیان سے یہ بھی نہ سمجھیں کہ میں ان کی اہمیت گھٹا رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ وہ بھی اللہ کا حکم ہے نماز، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ قرضہ دو جس سے لیا ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، حسد نہ کرو، کینہ نہ رکھو، پورا تولو، پورا ماپو، سودی کاروبار نہ کرو۔ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، یہ کسی مخلوق کا حکم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا حکم، اور اس حکم کو اللہ نے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ان کے عدالت میں ایک مقدمہ آ گیا۔ اب شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو مقدمہ دائر کرے گا نا اس کو مدعی کہتے ہیں، اس کے ذمے اپنے مقدمے کو دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہ لانا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ گواہ پیش کر دے اور ثابت ہو جائے تو اس کے حق میں قاضی فیصلہ کر دے گا۔ کوئی لمبا چوڑا پیشیاں نہیں بھگتی جاتی یہاں عدالت میں، اسلامی عدالت میں نقل فیصلے ہوتے ہیں۔ اور بھی اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے مدعی کے پاس تو قاضی مدعا علیہ سے کہے گا بھی قسم اٹھاؤ کہ تم سچے ہو یا اس مسئلے میں، یا یہ جھوٹا ہے، قسم اٹھاؤ۔ وہ قسم اٹھا لے مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اور بھی اگر وہ انکار کر دے مدعا علیہ میں قسم نہیں اٹھاتا تو قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ جاؤ تم سچے ہو، یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ آسان سا فیصلہ کرنے کا شریعت نے طریقہ رکھا ہے۔ تو ایک صاحب نے دعویٰ دائر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، 2 گواہ بھی پیش کر دیے اس نے، گواہ اسی کے ذمے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی نہیں قاضی فیصلہ کر دے گا جیسے آج کل کے قاضی کرتے ہیں، گواہ پکڑ کے لے آؤ، خرید کے لے آؤ۔ عدالت میں بڑے گواہ ملتے ہیں ایسے، دو جی 1000 روپیہ، 2000 5000 میں گواہی دے دیتا ہوں تمہارے یہاں۔ ایسی گواہی معتبر ہی نہیں شریعت میں۔ ایسی گواہی پہ فیصلہ کرنے والے قاضی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے جو جھوٹے فیصلے کرے گا۔ تو وہ جو 2 گواہ پیش کیے، اس وقت کا قاضی ان کی تحقیق کرتا تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹے بولتے ہیں، دیندار ہیں یا نہیں دیندار یہ۔ اب ان 2 گواہوں میں سے ایک گواہ کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پہ جانتے تھے کہ یہ بھائی سکہ ہے، دیندار ہے، یہ سچ بولتا ہے، اس کے معاملات صحیح ہیں۔ دوسرے گواہ کو نہیں جانتے تھے آپ۔ دوسرے گواہ کی سکاہت ثابت کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں، گواہی اس کی معتبر میرے نزدیک ہے یا نہیں، آپ نے مجمع سے پوچھا بھی کوئی اس کو جانتا ہے، اس آدمی کو کوئی جانتا ہے، کوئی شہادت دیتا ہے کہ یہ معاملات اس کے صاف ستھرے؟ ایک صاحب اٹھے
کہنے کہ حضرت میں جانتا ہوں کہ یہ دیندار ہے. آپ نے اس سے پوچھا حل جاورتا معه، کیا تو اس کے پڑوس میں رہتا ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں پڑوس میں تو نہیں رہتا میں. آپ نے پھر دوسرا سوال کیا حل سافرتا معه، کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ زندگی میں سفر کیا؟ کیونکہ سفر سے بھی بڑے حالات کھلتے ہیں بھی یہ بندہ کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں اس کے. حضرت عمر نے پہلا سوال کیا کیا تو اس کے ہمسائیگی میں رہتا ہے، پڑوس میں رہتا ہے؟ اس نے لا کہا کہ نہیں. دوسرا سوال کیا تو نے سفر کیا اس کے ساتھ کبھی؟ کہتے نہیں لا. آپ تیسرا سوال کر رہے ہیں حل عقدت معه عقدا، کیا تو نے کوئی لین دین، خرید و فروخت، بیع و شراء کا کوئی معاملہ کیا اس سے؟ اس نے کہا لا. تین سوالوں کے جواب میں اس نے لا لا ہی کہا. تو حضرت عمر فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے تو نے اس کو مسجد میں جاتے آتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. اس نے کہا جی صاحب بالکل، یہ صف اول کا نمازی ہے، پکا نمازی ہے، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے، میں نے اسے مسجد سے جاتے بھی دیکھا ہے، اس میں آتے بھی دیکھا وہاں سے. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا اسے؟ کہتے فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ، تو اسے نہیں جانتا، بیٹھ جا. نہیں اس کی بات کا اعتبار کیا، نمازی ہے وہ، نمازی کی گواہی دے رہا ہے وہ شخص، لیکن آپ فرما رہے ہیں فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ، تو نے اس کے معاملات تو دیکھے ہی نہیں، تو نے کبھی اس سے بیع و شراء نہیں کی، سفر نہیں کیا، اس کے ہمسائے میں نہیں رہتا، تجھے کیسے پتا اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں؟ فرمایا فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ، بیٹھ جا تو. اور نئی گواہی قبول کی. اس دور میں نماز روزے کو دیکھ کر شہادت کا، گواہی کا مستحق نہیں، اہل نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ دیندار اس شخص کو کہتے تھے جس کے معاملات درست ہوتے تھے، کسی کا قرضہ نہ دینا ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کیا ہو، کسی کے مکان کا کرایہ نہ دینا ہو، بہنوں کا حصہ نہ کھایا ہوا ہو. یہ ساری باتیں شریعت میں بڑی اہم ہیں. تو بہرحال آج کے بیان کا یہی خلاصہ ہے. دیکھو میں نے جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں، 3 جمعے سے پڑھ رہا ہوں. کیا فرمائے کہ انی لکم رسول امین. یہ 19واں پارہ کھول کے دیکھنا جا کے، جگہ جگہ ہر رکوع کے شروع میں یہ آیتیں ملیں گی، ایک نہیں کئی جگہوں پہ 19ویں پارے میں. کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوگا، وہ یہ فرما رہے ہوں گے. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، وہ بھی یہی فرما رہے ہوں گے. کبھی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا، وہ بھی یہی ذکر. شعیب علیہ السلام کا، وہ بھی یہی. ہر نبی نے دنیا میں آ کر اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا جو اعلان کیا وہ یہی آیت کی. فرمائے کہ انی لکم رسول امین، میں عالم غیب سے اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں تمہاری طرف. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرے نقش قدم پر چلو، میرا عمل، میری زندگی پہ عمل کرو، اسوہ حسنہ میرا بناؤ، اختیار کرو. تو اب جب یہ نبی اعلان کرتے تھے، ہر نبی نے اعلان کیا، تو قوم میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا کہ میں رسول ہوں، ہمیں کیا پتہ چلے گا، کیا نشانی ہے آپ کے سچے ہونے کی؟ ہر بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، جھوٹے نبی تو اس دور میں بھی بڑے مل جائیں گے آپ کو. تو بھائی اللہ کی طرف سے ہر نبی نے اپنی پوری زندگی پیش کی کہ دیکھو میں تمہارے اندر پیدا ہوا، میں تمہارے اندر بڑا پلا، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، ادھیڑ پن گزرا، اب جا کے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں عالم غیب کا نمائندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. تم اگر نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میں صاحب امانت ہوں، ساری زندگی تمہارے سامنے، کہیں ہاتھ رکھ کے دکھاؤ میں نے بددیانتی کی ہو، خیانت کی ہو، جھوٹ بولا ہو. ہر نبی نے یہی کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈال لو، ابھی نبی نہیں بنے آپ، رسول نہیں بنے، اعلان نبوت نہیں کیا، لوگوں نے آپ کو لقب دے دیا. کون سا؟
کہ آپ الصادق ہیں، الامین ہیں آپ. دیکھو امین کا لفظ، امین جو ہوتا ہے پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. کسی چیز میں، کسی معاملے میں اگر آپ خیانت کریں گے تو امین نہیں رہیں گے، آپ صاحب امانت نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو جوہر امانت سے نوازتے ہیں. پوری زندگی کو امانت گھیرے ہوئے ہوتی ہے. اس کو دیکھ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہے. ہر نبی نے یہی اعلان کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے قوم سے پہلے ہی اعلان کروا دیا کہ آپ سچے بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، صاحب امانت بھی ہیں، صاحب دیانت بھی ہیں. تو بہرحال قرآن و حدیث میں جہاں ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرنا ضروری ہے، وہاں اس سے زیادہ اہم ضروری کیا ہے؟ لوگوں کے معاملات کی ادائیگی صاف ستھرے طریقے سے ہو. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. لوگوں کے معاملات کو صحیح رکھنا، درست رکھنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنے کا اللہ کا حکم ہے. صرف فرق اتنا ہے، دونوں حق بڑے اہم ہیں. حقوق اللہ اس کی اہمیت سے بھی نہیں انکار کیا جا سکتا. نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کی شان بڑی عظمت والی ہے. نماز بڑی عبادت عظمت والی ہے، اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور جو بندے سے قرض لے کر اسے ادائیگی کرنا، یہ بھی بہت بڑی عظمت والا ہے. لیکن وہ نماز حق ہے اللہ کی شان کے اعتبار سے عظمت والا. اور یہ جو بندے کا جو حق بنتا ہے نا جی کہ یہ بڑا اہم ہے، بڑا تاکیدی حکم ہے، یہ اس کی احتیاج کی وجہ سے. یہ نہیں کہ بندہ کوئی عظمت والا ہے، اللہ سے عظمت اس کی زیادہ نہیں ہے. اللہ کی عظمت ساری مخلوق سے زیادہ ہے، لیکن یہ احتیاج اس کی زیادہ ہے. اللہ کو احتیاج نہیں ہے کسی چیز کی. اسی لیے جہاں بندے اور اللہ کے حق کا مقابلہ ہو رہا ہو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے میرا حق پیچھے کر دو، میرے بندے کا حق ادا کرو. دیکھو آپ نے زکوٰۃ فرض ہو گئی آپ کے اوپر، سال بھر آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں. سال کے بعد آپ نے حساب کیا تو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 20,000 روپے. لیکن آپ نے لوگوں کا قرضہ بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو زکوٰۃ ادا کرنا میرا حکم ہے نہ ابھی یہ میرا حکم پورا نہ کرو، پہلے ان کا قرضہ ادا کرو میرے بندے کا. اس کا 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، وہ ادا کرو جو کئی سالوں سے تم نہیں ادا کر رہے. اس کو ادا کرنے کے بعد یا ارادہ کرو پکا کہ میں ادا کروں گا، پھر دیکھو اس کو نکال کے دیکھو، اگر میرا حق بنتا ہے زکوٰۃ کا تو دو، ورنہ معاف، میری طرف سے زکوٰۃ ثابت ہوگی. اب دیکھو اللہ نے اپنا حق ثابت کر دیا، گرا دیا اللہ نے، کہتے میں نہیں لیتا زکوٰۃ، اس کا قرضہ ادا کرو پہلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معاملات ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.